خوش آمدید 11ویں جماعت کی طلباء و طالبات۔ پہلے لیکچر میں ہم نے برج نارائن چک بستی کی نظم خاک ہند کا پہلا حصہ پڑھا تھا۔ چونکہ یہ نظم تھوڑی طویل ہے اس لیے ہم نے اس کو 2 حصوں میں منقسم کیا۔ پہلے حصے پر ہم نے بات کی، آج ہم اسی نظم یعنی خاک ہند کا دوسرا حصہ یعنی آخری 3 بند پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلا بند، دیوارو در سے اب تک ان کا اثر عیاں ہے، اپنی رگوں میں اب تک ان کا لہو رواں ہے، اب تک اثر میں ڈوبی ناقوس کی پھگاں ہے، فردوس گوش اب تک کفیت اذاں ہے، کشمیر سے عیاں ہے جنت کا رنگ اب تک، شوکت سے بہہ رہا ہے دریائے گنگ اب تک۔ در یعنی دروازہ، دیوار و در بمانی دیواریں اور دروازے، عیاں بمانی ظاہر، رواں کے معنی ہیں جاری و ساری، پھگاں فریاد، ناقوس کے معنی ہے شنکھ جو مندروں میں بجایا جاتا ہے، ایک قسم کی گھنٹی ہوتی ہے۔ فردوس گوش، کان کے لیے بہشت یعنی کانوں کو لبھانے والی سریلی اور دلربا آواز۔ اذان کے معنی ہے بانگ یا نماز کے لیے بلاوا۔ پیارے بچوں، اس بند میں پنڈت برج نارائن چک بستی کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اب تک کھنڈرات کے ٹوٹے پھوٹے در و دیوار ان بہادروں کی یاد دلاتا ہے اور ان کا خون ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے، یعنی ہم انہی بزرگوں کی اولاد ہیں۔ مندروں میں اب تک ناقوس بجتے ہیں جن کی آواز میں وہی اثر اور کشش ہے، اذان میں وہی دلکشی ہے اور اسے سن کر مسلمان نمازی مسجدوں میں جمع ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر پنڈت برج نارائن چک بست کشمیر کی تعریف کرتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے نظم کشمیر میں بھی کشمیر کی بہت زیادہ تعریف کی ہے۔ اس بند میں بھی پنڈت برج نارائن چک بست کشمیر کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسی وطن کا ایک حصہ یعنی کشمیر ہے، کشمیر اسی طرح جنت نظیر ہے، اس میں اب بھی وہی بہشت کے نظارے موجود ہیں، یعنی قدرت کے مناظر اسی طرح پائے جاتے ہیں جیسے زمانے قدیم میں تھے، ان نظاروں سے بہشت کا لطف آتا ہے۔ پھر دریائے گنگا کی بات کرتے ہیں پنڈت برج نارائن چک بست، فرماتے ہیں کہ دریائے گنگا بھی اسی قدیم شان کے ساتھ بہہ رہا ہے، اگلی سی تازگی ہے پھولوں میں اور پھلوں میں، کرتے ہیں رقص اب تک طاؤس جنگلوں میں، اب تک وہی کڑک ہے بجلی کے بادلوں میں، پستی سی آ گئی ہے پر دل کے حوصلوں میں، گلشن انجمن ہے گو انجمن وہی ہے، حب وطن نہیں ہے خاک وطن وہی ہے۔ تازگی بمانی تراوت، نیا پن، رقص کے معنی ہے ناچ، طاؤس یعنی مور، پستی بمانی گراوٹ، گل ہے یعنی بجھ گئی ہے، گل شمع انجمن ہے یعنی انجمن کی شمع بجھ چکی ہے۔ شاعر افسوس و غم کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ملک و ملت تو وہی ہے، ملک تو وہی ہے، اس ملک کے لوگ بھی وہی ہیں، ہم ہندو اور مسلمان وہی ہیں جو پہلے تھے، لیکن ہماری محفل کی شمع بجھ چکی ہے، اب اندھیرا چھا چکا ہے، یعنی ہم محفل کی رونق سے محروم ہیں، ہمارے وطن میں وہ خوشحالی اور مسرت نہیں جو زمانے قدیم میں پائی جاتی تھی۔
پھل پھول بے شک اسی طرح تازہ ہیں، جنگلات میں مور بھی اسی طرح ناچتے دکھائی دیتے ہیں جس طرح پہلے زمانے میں تھے، بادلوں میں بجلی اسی طرح کڑکتی ہے، لیکن اہل وطن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، وہ اب اپنی جان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کس کے لیے؟ وطن کے لیے، حصول آزادی کے لیے، چونکہ یہ نظم پنڈت برج نارائن چک بست نے آزادی سے پہلے لکھی تھی، اور اس لیے وہ اس نظم کے ذریعے سے حوصلہ دلاتے ہیں ملک کے نوجوانوں کو، ملک کے لوگوں کو، کہ وہ آزادی کے لیے آگے بڑھیں۔ ان کے دلوں میں وہ جوش اور جذبہ نہیں ہے جو پرانے اوقات میں ہوا کرتی تھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہمارے حوصلے اب پست ہو چکے ہیں، ہمارے اندر محبت کا جذبہ نہیں رہ چکا ہے، ہم وطن کے پیار سے کھالے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر اب وطن کی محبت نہیں رہی ہے، ہندوستان کی شان و شوکت کافور ہو چکی ہے، اہل ملک کی حالت یعنی ہندوستان کی حالت اب بگڑ چکی ہے، اور وہ علم و حکمت سے محروم بھی ہیں، یعنی ان کے اندر وہ علم اور حکمت بھی نہیں ہے، اور چونکہ علم و حکمت سے جب یہ قوم محروم ہو گئی تو اس کی جگہ جہالت الافلاس نے لے لی، اور جہالت افلاس غالب ہے اس ملک میں، دنیا میں ہندوستانیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی ہے جو پہلے زمانے میں تھی۔ اے سور حب قومی اس خواب سے جگا دے، بھولا ہوا فسانہ کانوں کو پھر سنا دے، مردہ مجسموں کی افسردگی مٹا دے، اٹھتے ہوئے شرارے اس راغ سے دکھا دے، حب وطن سمائے آنکھوں میں نور ہو کر، سر میں خمار ہو کر، دل میں سرور ہو کر۔ سور یعنی فرشتہ اسرافیل کا بگل جو قیامت کے دن بجے گا تو تمام مردے قبر سے اٹھ کر خدا کے دربار میں پیش ہوں گے اور اپنے اعمال دکھائیں گے، یعنی یہ سور جو یہاں پر استعمال کیا ہے پنڈت برج نارائن چک بست نے، فرشتہ اسرافیل کے بگل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حب قوم، قوم کی محبت، ملک کی محبت، افسانہ کہانی، قصہ، افسردگی، تھکاوٹ، دل کا بجھنا، افسردگی کے معنی یعنی دل کا بجھنا، شراری یعنی چنگاریاں، نور کے معنی روشنی، اسی طرح خمار بمعنی نشہ، سرور بمعنی راحت۔ اس آخری بند میں شاعر اہل وطن سے اپیل کرتا ہے، انہیں درخواست کرتا ہے کہ وہ خواب غفلت سے بیدار ہوں، وہ غفلت بری نیند سے جاگ اٹھیں۔ شاعر خدا سے دعا کرتا ہے کہ اسرافیل اپنا سور بجا لائے تاکہ اہل ہند خواب سے جاگیں۔ یہ خواب غفلت اجل کی نیند سے کچھ کم نہیں ہے، یعنی موت کی نیند سے کچھ کم نہیں ہے۔ ہندوستانی مردے ہیں یا چلتی پھرتی لاشیں، انہیں موت کی نیند سے جگانے کے لیے ایک سور کی ضرورت ہے، اور وہ سور حب وطن کا جذبہ، اس لیے شاعر لوگوں کو حب وطن کا واسطہ دیتا ہے اور وطن کے نام پر انہیں متحد ہونے کی اپیل کرتا ہے تاکہ غلامی سے نجات پا کر آزاد ہو جائے۔ پیارے بچوں، اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے؟ چک بست لکھنوی اپنی اس نظم خاک ہند میں یہ مرکزی خیال ہمارے سامنے رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے اندر اپنے وطن کی محبت کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہونی چاہیے، خاص کر ایک ایسے ہندوستانی میں جس کو کہ ہندوستان نے عزت بخشی ہو۔ ایک ہندوستانی کو ہر صورت میں اپنے ہندوستان کے ساتھ بے پناہ لگاؤ ہونا چاہیے۔ اسی ملک ہندوستان کو گوتم، اکبر، سرمد جیسے اہم حیثیت کے لوگوں نے ہمیشہ پیار کیا ہوا ہے۔ اس نظم کو لکھ کر شاعر نے یہ باور کرانا چاہا ہے کہ ہندوستان قدرت کا شاہکار ہے اور اس میں ہندوستان کی خوبصورتی ہے، اور یہ خوبصورتی اس کی عظمت ہے، اس لیے ہر شہری کو، ہر فرد کو ہندوستان کے ساتھ
دل و جان کی محبت ہونی چاہیے، یہ اس نظم کا مرکزی خیال ہے۔ اب آپ خاک ہند کا خلاصہ، اس کا ماحصل بھی سن لیجیے۔ چونکہ نظم حصول آزادی سے پہلے لکھی گئی تھی، شاعر نے یہ نظم ہندوستان کے عوام کے دلوں میں آزادی کی تڑپ اور ولولہ پیدا کرنے کے لیے لکھی تھی۔ شاعر اپنے وطن کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دنیا کا حسن تجھ سے ہی ہے، تو عظیم ہے، تو قدرت کا شاہکار ہے، تیری خوبصورتی میں ایک عظمت ہے۔ ہندوستان کی عظمت کی دھوم عرب اور چین تک پہنچی تھی۔ اس وقت جب کہ تمام دنیا جنگ کر رہی تھی، ہندوستان علم و ادب کا مرکز تھا۔ یونان سے پہلے یہاں علم و ہنر کی کرن پھوٹی اور یہاں سے علم دوسرے ممالک میں پھیلا۔ مہاتما بدھ اسی ملک میں پیدا ہوئے، اسی ملک میں شہید سرمد نے ہندوستان کے لیے اپنی جان قربان کی۔ مغل بادشاہ اکبر نے اسی ملک میں لوگوں کو پیار و محبت کا سبق دیا، اور مہاراجہ پرتاپ نے وطن کے لیے اپنا خون بہایا، اور تمام جانباز اسی ملک کی مٹی میں مل گئے ہیں۔ اس ملک کے در و دیوار سے آج ہند کے بہادروں کی جھلک نظر آتی ہے۔ مندروں میں سنکھ اور مسجدوں میں اذانیں ہوا کرتی ہیں، اور کشمیر وطن کی جنت ہے۔ ملک اب بھی وہی ہے جو پہلے تھا، مگر لوگوں کے دلوں میں وہ پہلی سی وطن پرستی نہیں رہی ہے۔ شاعر وطن پرستی کے جذبے کی اپیل کرتا ہے۔ تھینکس۔